السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 16 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 16 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ من يقول أيكم زادته وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون۔ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون۔ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم
من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ناظرین اکرام، اب تک ہم سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 16 جو اس سورت کی آخری رکوع ہے اس کی ہم تلاوت سن رہے تھے. اب ہم چند قواعد پڑھیں گے. یا ایھا الذین، یا پر جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل، اور ایک کھڑی زبر ہے. تو کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کو برابر کھینچتے ہیں، اور اس کے ساتھ مد منفصل جڑا ہے تو اس سے بھی زائد کھینچ کے یہاں پڑھیں گے. ایھا الذین میں دال کو نرم پڑھیں گے. آمنو قاتل الذین، قاف کو گول پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے. پھر اس کے بعد الذین میں دال کو نرم پڑھیں گے. یلونکم من الکفار، یہاں پہ دونوں میم کا ادغام ہوا ہے، دو میم کا. اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین. مثلین یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا آپس میں ملنا جڑنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین. تو یہاں پہ میم مشدد ایک الف کے برابر اس کو غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. من الکفاری میں را پر چونکہ کسرہ ہے، زیر ہے، تو اس کو باریک پڑھیں گے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، غین اور ضا یہ دونوں حروف مستعلیہ، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر گول پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے یہ دو حروف ہیں. تو غین بھی اور ضا بھی دونوں کو گول ادا کریں گے یہاں پہ ہم. اور علامت وقف تا آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے اس کو قاعدہ وقف کے مطابق ہاء ساکنہ میں ہم نے بدلا ہے، غلظہ. قاعدہ وقف کے 3 ضروری جو باتیں ہیں میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، اگر آخری حرف متحرک یعنی زبر زیر پیش والا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر آخری حرف گول تا ہے، یہ جو گول تا ہے اگر یہ ہوگا تو اس کو ہاء ساکنہ یعنی وہ ہا جس کو سکون یعنی جس پر ساکن آتا ہے اس کو اس میں بدلتے ہیں، یعنی تا مربوطہ کو ہاء ساکنہ میں بدلتے ہیں. اور اگر آخر پر
گول تا کے علاوہ کسی بھی حرف پر 2 زبر آتے ہیں اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں۔ تو قاعدہ وقف کے مطابق اس تائے مربوطہ کو ہم نے ہاء ساکنہ میں بدل کر پڑھا ہے۔ اگلا حصہ وَعْلَمُوا میں میم پر واو پر جو ہے نا مد ہے، مد منفصل، تو ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان اللہ، نون مشدد ہے، ایک الف کا برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مع المتقین، تا کو باریک اور قاف کو پر پڑھیں گے، اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف نون ہے اس نون کو ہم نے ساکن کر دیا قاعدہ وقف کے مطابق۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد ہے اس کو عموماً ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، لیکن آخری متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے یہاں قاعدہ مد عارض لاگو ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک الف کی بجائے مزید اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔